سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں ذیشان بشیر۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اہم خبر آپ کو دیں کہ لاہور میں پولیس ان ایکشن ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما میاں محمود الرشید کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ میاں محمود الرشید کو 16 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا۔ دوسری جانب شفقت محمود کے گھر کے باہر بھی پولیس کی بھاری نفری موجود ہے۔ لاہور میں پولیس ان ایکشن ہے۔ تحریک انصاف کے مختلف رہنماؤں کے گھر اس وقت پولیس نفری موجود ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما میاں محمود الرشید کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ انہیں 16 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ شفقت محمود کے گھر بھی پولیس کی نفری موجود ہے۔ دیگر رہنماؤں کی گرفتاری کے بھی امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ نقص عامہ کے خدشے کے پیش نظر یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ علی اکبر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ علی اکبر بتائے گا لاہور میں گرفتاریوں کے حوالے سے۔ جی بالکل، آج بھی دیکھا یہ جا رہا ہے کہ پولیس جو ہے وہ متحرک ہے اور تحریک انصاف کے جو رہنما اور کارکنان ہیں ان کے گھروں پہ ریڈ کی جا رہی ہے۔ تحریک انصاف کی جانب سے آج صبح 9 بجے جو ہے وہ لاہور سے قافلہ لے کر ذریعہ GT روڈ اسلام آباد جانے کا اعلان کیا گیا، اور یہ قافلہ جو ہے ان کو تمام تر جو رہنما اور کارکنان ہیں انہیں یہ کال دی گئی تھی کہ وہ 32 چوک راوی کے قریب جو ہے وہ اکٹھے ہوں گے اور وہاں سے قافلے کی صورت میں جائیں گے، لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ پولیس جو ہے وہ کریک ڈاؤن کر رہی ہے اور اب سے کچھ دیر پہلے سابق صوبائی وزیر میاں محمود الرشید کو اریسٹ کر لیا گیا ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ 16 MPO کے تحت ان پر مقدمہ درج کیا گیا ہے، جبکہ تحریک انصاف کے جو صوبائی صدر ہیں شفقت محمود، ان کے گھر کے باہر بھی پولیس کی بھاری نفری موجود ہے۔ ٹھیک ہے علی اکبر، بہت شکریہ تفصیلات کے لیے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے آزادی مارچ کو روکنے کے لیے فیض آباد بس سٹینڈ اور اڈہ پیر بدھائی پر ٹرانسپورٹ اڈوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد شہر سے جانے اور آنے والی ہر طرح کی ٹریفک معطل رہے گی۔ فرزانہ صدیق ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ فرزانہ، کیا صورتحال ہے بس اڈوں پر؟ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کے آزادی مارچ کو روکنے کے لیے اسلام آباد پولیس و انتظامیہ مکمل طور پر متحرک ہے۔ نہ صرف اسلام آباد کے بیشتر راستوں کو سیل کر دیا گیا ہے، بلکہ جو راولپنڈی میں موجود سب سے بڑا اڈا ہے فیض آباد میں، وہاں پر موجود جتنے بھی بس اڈے تھے سب کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ میں بھی اس وقت فیض آباد میں موجود ہوں اور یہاں پر جو ٹرانسپورٹ کی صورتحال ہے ساری کی ساری اس وقت بند ہے، اور RTA کی جانب سے باقاعدہ طور پر وزٹ کرتے ہوئے ان اڈوں کو سیل کیا گیا ہے، جس سے مسافروں کو تو مشکلات کا سامنا ہے ہی، لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ وہ یہاں کے شہریوں کو مکمل طور پر تحفظ فراہم کرنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں اسلام آباد کے دیگر راستوں کی تو بہت سارے جو اہم شاہراہیں ہیں جیسے ٹیکسلا ہے، روات ہے، بارہ کو، وہاں جانے والے راستوں کو بھی مکمل طور پر سیل کیا گیا ہے۔ اسلام آباد ایکسپریس وے اور سری نگر ہائی وے سے مری روڈ جانے والے راستے کو بھی بلاک کر دیا گیا ہے۔ ڈپلومیٹک جانے والے بھی چند راستے بلاک ہیں۔ میریٹ چوک، نادرا چوک اور سینا چوک کو اس سے قبل ہی بلاک کر دیا گیا تھا۔ بیسی روڈ کا صرف ایک راستے کو کھلا رکھا گیا تھا اور وہاں پر کنٹینرز لگائے گئے تھے، لیکن اب اس کو بھی مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ چند گھنٹوں کے بعد یعنی کہ رات 12 بجے کے بعد فیض آباد کو کنٹینر لگا کر مکمل طور پر بند کیا جائے گا۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور جہلوں میں تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے پیش نظر داخلی اور خارجی راستوں پر رکاوٹیں کھڑی کر کے انہیں بند کر دیا گیا۔ 10 گھنٹے سے زائد ٹائم گزر چکا ہے۔ GT روڈ پر گاڑیوں کی لائنیں نظر آ رہی ہیں۔ ٹریفک میں پھنسے مسافر انتہائی پریشان ہیں۔ عامر کیانی اس وقت وہاں پر موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ عامر، کیا مشکلات درپیش ہیں یہاں پر؟ جی بالکل، دیکھیں 10 گھنٹے سے زائد کا ٹائم گزر چکا ہے۔ دریائے جہلم کے دونوں پل کو مکمل بند کیا جا چکا ہے۔ پولیس کی جانب سے کنٹینر اور ڈمپر لگا کر رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے GT روڈ پر جو سفر کرنے والے مسافر ہیں وہ ان کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہاں پر ایک خاتون مسافر ہمارے ساتھ موجود ہے جس کے ساتھ بچے بھی ہیں، ہم بتائیے گا تھوڑا سا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اتنا ہی غلط سسٹم ہے کہ ہم صبح کے نکلے ہوئے یہاں پر اور بچے واش روم جانا ہے، کھانا پینا ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، سونا ہے، آپ کے سامنے ہے۔ اب ان بچوں کو کیا پتا کہ عمران خان کا جلسہ ہے؟ اتنے بچوں کو کیا سمجھ آئے؟ اب وہ کہہ رہے ہم نے گھر جانا ہے، تو میں ان کو گھر کیسے لے کے جاؤں؟ آپ خود مجھے بتائیں، کیا ان کے لیے یہ ان کو اس چیز کی سمجھ ہے؟ اگر اس نے جلسہ کرنا تو کرے، ہم عام کے لیے کیوں مشکل پیدا کر رہا ہے؟ رستے کیوں بند کرے؟ ایٹ لیسٹ جو جانے والے ہیں ان کا رستہ بند ہے، جو آنے والے ہیں، جنہوں نے لاہور جانا ہے، فیصل آباد، جہاں پہ بھی جو ان کی جگہیں ہیں ڈسٹرکٹ کیے بھی ہیں حکومت نے، تو حکومت کو چاہیے نا کھولے یہ رستے۔ جی جیسا کہ آپ نے خاتون کی بات سنی، یہ ان کے ساتھ بچے ہیں اور خاص سے یہ پریشان ہے۔ 10 گھنٹے سے زائد کا ٹائم گزر چکا ہے۔ اس کے علاوہ میں بتاتا چلوں کہ ضلع جہلم میں دفعہ 144 نافذ کر کے یہاں پر موٹر سائیکل کی جو ڈبل سواری ہے اس پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ گرفتاریوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو PTI کے جو متحرک کارکنان ہیں، جو رہنما ہیں، ان کے گھروں پر پولیس کی جانب سے بہت شکریہ آپ کا۔
PTI کا لانگ مارچ روکنے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ اسلام آباد کے تمام راستے بند اور ریڈ زون کو سیل کر دیا گیا ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ بند ہے، میٹرو بس سروس معطل کر دی گئی۔ راولپنڈی ڈویژن مکمل سیل ہے، GT روڈ کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ لاہور کی بات کریں تو داخلی اور خارجی راستوں پر کڑا پہرا ہے۔ سگیاں، راوے پل، بابو صابو انٹرچینج اور ٹھوکر نیاز بیگ بند ہیں۔ مختلف جگہوں پر کنٹینرز کھڑے کر کے راستوں کو بند کر دیا گیا ہے تاکہ قافلوں کو روکا جا سکے۔ اسلام آباد میں ریڈ زون مکمل طور پر سیل ہے۔ اسلام آباد کے داخلی اور خارجی راستوں کو سیل کر دیا گیا ہے۔ اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں۔ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان جاوید، لاہور سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے عثمان خادم کمبو۔ پہلے اسلام آباد کی صورتحال جان لیتے ہیں۔ عثمان بتائے گا اسلام آباد شہر میں کیا صورتحال ہے، خصوصاً ریڈ زون کو مکمل طور پر سیل کیا گیا ہے؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے پیش نظر اسلام آباد شہر کو مکمل سیل کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اگر ہم ریڈ زون کی بات کریں تو ریڈ زون کو نادرا چوک اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو پارلیمنٹ ہاؤس جانے والے راستے ہیں ان کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے۔ ڈی چوک کو بھی مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے، وہاں پر بھی کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں اور صرف مارگلا روڈ کا راستہ جو ہے وہ کھولا گیا ہے، باقی ریڈ زون مکمل طور پر سیل ہے۔ اگر ہم راولپنڈی اور اسلام آباد کی بات کریں تو جو داخلی اور خارجی راستے ہیں فیض آباد انٹرچینج پر، وہاں پر بھی کنٹینرز لگا کر راستوں کو مکمل سیل کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اگر ہم راولپنڈی ڈویژن کی بات کریں تو راولپنڈی ڈویژن جس میں اٹک، جیلم، چکوال اور راولپنڈی ہے، اس کو مکمل طور پر دیگر اضلاع سے زمینی راستہ منقطع ہو چکا ہے اور کنٹینرز لگا کر راستوں کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے۔ راولپنڈی ریجن کو 23 مقامات پر کنٹینرز لگا کر سیل کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم راولپنڈی اسلام آباد میٹرو بس سروس بھی آج کے روز مکمل طور پر معطل رہے گی۔ راولپنڈی میں تمام جو تعلیمی ادارے ہیں وہ بھی بند رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میٹرو بس سروس بھی بند رہے گی۔ اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد کا جو پشاور جانے والا موٹر انٹرچینج ہے وہاں پر موجود ہے اور وہاں پر بھی رکاوٹیں لگا کر راستے کو بند کیا گیا تھا۔ یہاں پر ایک ٹرک جو ہے وہ کھڑا کر کے راستے کو مکمل طور پر سیل کیا گیا تھا۔ یہاں پر گاڑیوں کی بڑی لائنیں لگ چکی تھی، لیکن یہاں پر شہری اپنی مدد آپ کے تحت ٹرک میں داخل ہوئے اور ٹرک کو دھکا لگا کر اس راستے سے ہٹانے میں کامیاب ہوئے اور پھر راستہ جو ہے وہ کھول دیا گیا اور اب ٹریفک جو ہے وہ پشاور موٹر وے پر اسلام آباد سے جانے والا راستہ مکمل طور پر کھلا ہوا ہے۔ لیکن ہم نے ٹھیک ہے، تو راستے مکمل بند کر دیے گئے ہیں۔ عثمان جاوید ساتھ ہی رہیے گا، لاہور کی بات کر لیتے ہیں۔ عثمان خادم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان خادم بتائے گا لاہور کے داخلی اور خارجی راستوں پر کیا صورتحال ہے اس وقت؟ اور خارجی راستے جو تمام ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے سوائے ملتان روڈ کے۔ ملتان روڈ اس وقت جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے، ملتان روڈ سے ٹریفک جاری و ساری ہے۔ اس کے علاوہ تمام راستوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ موٹر وے کے اوپر جانے والے جو راستے ہیں ان کو کنٹینر لگا کے بند کیا گیا ہے۔ میرے عقب میں وہ راستہ ہے جو بابو صابو انٹرچینج کی جانب جاتا ہے، وہاں پہ بھی 2 کنٹینر لگائے گئے ہیں اور اس کے بعد وہاں پہ ٹرکوں کی گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں جو موٹر وے کے راستے اسلام آباد پنڈی جانا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے شہریوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کچھ دیر قبل یہاں پہ گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی رہیں جس کی وجہ سے جو شہری تھے یہاں پھنسے رہے، ایمبولینسز بھی ٹریفک میں پھنسی رہیں۔ پہلے یہ بتایا جا رہا تھا کہ GT روڈ جو ہے وہ ٹریفک کے لیے کھلی ہے، وہاں سے لوگ اسلام آباد جا سکتے ہیں، لیکن جب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ جو لانگ مارچ ہے وہ GT روڈ سے اسلام آباد جائے گا تو GT روڈ کو بھی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے عثمان خادم، بہت شکریہ آپ کا۔ عثمان جاوید یہ بتائے گا کہ جڑواں شہر راولپنڈی میں کیا صورتحال ہے، وہاں پر بھی کیا رینجرز تعینات کی گئی ہیں، وہاں پر بھی راستے بند کیے گئے ہیں؟ راولپنڈی میں ایک رینجرز تعینات کیے جائے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو مری روڈ ہے جو مرکزی شاہراہ ہے راولپنڈی کی، وہاں پر بھی مختلف مقامات پر کنٹینرز پہنچا دیے گئے ہیں۔ چاندنی چوک اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جتنے بھی راولپنڈی مری روڈ کے جو لنک راستے ہیں ان کو مکمل طور پر بند کرنے کے لیے کنٹینرز وہاں پر لگا دیے گئے ہیں اور راستوں کو سیل کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سماں اڈا ہے وہاں پر بھی کنٹینرز پہنچا دیے گئے ہیں، اس کو بھی مکمل طور پر سیل کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ روات ٹی چوک کی اگر ہم بات کریں تو روات ٹی چوک پر بھی کنٹینرز پہنچا دیے گئے ہیں، وہاں پر بھی سیل کر دیا جائے گا کیونکہ روات ٹی چوک سے اسلام آباد ایکسپریس وے کے ذریعے آپ داخل ہو سکتے ہیں، تو اس راستے کو بھی بند کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم فیض آباد انٹرچینج کی بات کریں تو فیض آباد انٹرچینج پر بھی کنٹینرز پہنچ چکے تھے، آج دن کو ہی کنٹینرز مختلف مقامات پر پہنچ چکے تھے، لیکن اب جو ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں کہ کنٹینرز جو
جو ہے وہ رستوں پر لگا کر رستوں کو مکمل سیل کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے، کیونکہ راولپنڈی میں مکمل آج تعطیل ہوگی، تعلیمی ادارے بھی بند رہیں گے، تمام جو پرچے ہیں وہ بھی منسوخ کر دیے گئے ہیں، اور مری روڈ کے اوپر کنٹینر جو ہیں وہ بڑی تعداد میں موجود ہیں اور مختلف مری روڈ کو بند کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فیض آباد انٹرچینج اب سے کچھ دیر بعد مکمل طور پر سیل ہو جائے گا اور راولپنڈی اور اسلام آباد کا جو رابطہ ہے وہ بھی منقطع ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ راولپنڈی اور اسلام آباد میں پولیس جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو، رہنماؤں کو گرفتار کرنے کے لیے ٹھیک ہے، تو سیکیورٹی یہاں پر بھرپور کر دی گئی ہے۔ بہت شکریہ عثمان جاوید، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ عدلیہ، پولیس، بیوروکریسی اور ہمارے نیوٹرلز کا امتحان ہے، اداروں کا امتحان ہے کہ وہ کس طرف کھڑے ہیں۔ عمران خان کا پشاور میں کارکنوں سے خطاب، کہا عوام کا سمندر روکنے والا بہہ جائے گا۔ یہ آج میں پاکستان کی عدلیہ کو کہتا ہوں کہ آپ کا بھی امتحان ہے۔ پاکستان کی پولیس جس طرح کی آپ نے حرکتیں کی، یہ آپ کا امتحان ہے کہ کون سے آپ میں سے قانون پہ چلتے ہیں اور کون سی پولیس غیر قانونی ان کرپٹ لوگوں کے آرڈرز پہ غیر قانونی چیزیں کر رہی۔ بیوروکریسی کا امتحان ہے، نیوٹرلز کا امتحان ہے۔ پی ٹی آئی کے 2014 کے دھرنے کے دوران پی ٹی وی پر حملے کے موقع پر صدر عارف الوی اور عمران خان کی مبینہ آڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ اس آڈیو میں دونوں رہنماؤں میں مبینہ طور پر کیا باتیں ہوئی تھیں، آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ بھائی صاحب، میری ایک درخواست یہ تھی، یہ پی ٹی وی کے اندر گھس کر نشریات بھی بند ہو گئی ہیں، تو اچھا ٹھیک ہے، because you see, it's all a forcing Nawaz to resign. You want to show that the whole thing is on, because otherwise یہ resign نہیں کرے گا۔ یہ کل ڈال رہے ہیں اس کے اوپر وہ جو جوائنٹ سیشن پہ ہے۔ ہاں میں کہہ رہا ہوں اس سے پہلے ریزائن ہے۔ اچھا، رات کو آپ نے سارا اپنی پریس ریلیز ڈرافٹ کر لی تھی کہ ایم کیو ایم والے جب فون کریں گے الطاف ہم انتظار کرتے رہے، 2:30-3 بجے تک فون آیا نہیں، مگر بات تک طے ہو گئی کہ پریس ریلیز بھی ڈرافٹ کر لی تھی اور ہم نے کہنا کیا اور ادھر سے کیا آنا۔ فاروق سرکار سے بھی کافی تفصیل ابھی ٹرائی کر لیں جو کہ آج بھی آپ کا آج ٹرائی کر رہے ہیں۔ You have to put maximum pressure today for a result tomorrow. تو بات ہے، دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، کرتا ہوں۔ اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید لانگ مارچ خونی ہونے کی پیشگوئی پہلے ہی کر چکے۔ 3 مئی کو دیے گئے بیان میں ان کا کہنا تھا کہ لانگ مارچ خونی ہو سکتا ہے۔ رانا ثناء اللہ بتائیں کہاں سے گرفتاری دوں؟ میں نے بہت اہم وارننگ کے حالات بتائے ہیں کہ لانگ مارچ خونی ہو سکتا ہے۔ حالات خراب ہیں حضور، 30 دن کا میں آپ کو وقت دے رہا ہوں، 31 مئی تک حل نکالیں۔ میں تمام پارٹیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ الیکشن کی ڈیٹ پر آئیں، اور کوئی مطالبہ نہیں ہے اور کوئی حل نہیں ہے۔ سازش ہو رہی ہے کہ لانگ مارچ کی ریلی کو خونی بنایا جائے اور اس میں میرے علاقے کے لوگوں کو استعمال کیے جانے کی سازش ہے، میں ان کو روکنا چاہتا ہوں۔ رانا ثناء اللہ بتائے کہاں جا کے گرفتاری دوں؟ یہاں سے جاؤں گا، 90 دن کے اندر الیکشن کی تاریخ کا فیصلہ کیا جائے، 31 مئی سے پہلے کیا جائے تاکہ لانگ مارچ خونی نہ ہو اور یہ پاکستان کی سیاست کو نہ رکھ دے اور ملک کے اداروں کے دشمن اس سے فائدہ نہ اٹھائے۔ پرویز الہی کا کانسٹیبل کی شہادت کا مذاق اڑانے کا معاملہ، ڈی ایس پی سی آئی اے اقبال ٹاؤن محمد علی بٹ میدان میں آ گئے۔ ڈی ایس پی سی آئی اے محمد علی بٹ نے چودھری پرویز الہی سے سیکیورٹی واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں بیان سے دلی دکھ ہوا، اعلیٰ افسران سے گزارش ہے کہ چودھری پرویز الہی سے سیکیورٹی واپس لی جائے، وہ کس چکر میں پچھلی کئی دہائیوں سے سیکیورٹی لے رہے ہیں۔ الہی جو ہے اسپیکر کو پنجاب اسمبلی جو سابقہ ہیں یا موجودہ ہیں، ہمیں اس چیز کا نہیں پتا ابھی تک ان کا کیا سٹیٹس ہے۔ انہوں نے آج ہمارا کل ایک پولیس کانسٹیبل شہید ہوا تھا، اس کے بارے میں آج صحافیوں سے بات کرتے ہوئے اس کی شہادت کا تمسخر اڑاتے ہوئے، جس کے بعد ان کے ریمارکس کے بعد کہہ کے بھی گونجے، دوسری جانب اس کا جنازہ ہو رہا تھا اور اس کے بچے رو رہے تھے، مجھے ذاتی طور پہ ہوئی۔ چوہدری صاحب، آپ جو پچھلے 50 60 70 سال سے جب سے پاکستان بنا ہے، کس کھاتے میں سیکورٹی لے جا رہے ہیں؟ آپ نے کون سا ایٹم بم چلایا ہے جو آپ کو سیکورٹی مل رہی ہے ابھی تک؟ میری تمام سینئر افسران سے یہ درخواست ہے کہ ان کی سیکورٹی فوری طور پہ واپس لی ہے، جب تک یہ پبلک میں آ کے کانسٹیبل اور اس کے بچوں سے معافی نہیں مانگتے، ان سے سیکورٹی واپس لی جائے اور اس کا جواب دیا جائے۔ جو آپ نے سیکورٹی دی ہوئی ہے، آپ کی حفاظت کرتا ہوا کوئی کانسٹیبل شہید ہو جائے ہوگا یا قتل ہوگا، پہلے اس چیز کا جواب دیں، پھر آپ
سوشل میڈیا پر فوج کے خلاف مہم چل رہی ہے. دشمن جو کام 75 سال میں نہ کر سکا وہ اب ملک کے اندر سے کیا جا رہا ہے. ہمیں بہت زیادہ متحد ہونے کی ضرورت ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز کا پیغام. کہا فوج کے کسی سیاسی جماعت کی مدد کرنے کا تاثر بالکل غلط ہے. ایک سوشل میڈیا پہ بہت بڑی کیمپین چلی ہوئی ہے ہماری مسلح افواج کے خلاف، اور جو دشمن 75 ایئرز میں نہیں کر سکا. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہمارے تمام ریٹائرڈ آل رینکس اس وقت، چاہے وہ آرمی سے ہو، نیوی سے ہو، ایئر فورس پہ ہو، وہ ایک اسپیشل پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس پلیٹ فارم سے اگر ہم ایسے میسیجز دیں گے جو ایک رانگ میسیج کنوے کرتے ہیں اور جس کو سوشل ہمارا دشمن بہت ایکسپلائٹ کر رہا ہے، تو یہ ہمارے. اور لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ آغا نادر خالد کا موجودہ صورتحال پر اپنے بیان میں کہنا ہے کہ ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں. ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ فوجی زندگی کو سیاست میں نہ ڈالیں. ہمیں ملک اور آئین کی حفاظت کے لیے چلنا چاہیے. اگر کوئی فوج سے سیاست میں آنا چاہتا ہے تو فوجی رینک سے ہٹ کر بطور سویلین سیاست میں آئے. ہم لوگ پہلے پاکستانی ہیں. ہم لوگ سب سے پہلے اس چیز کا خیال کریں کہ اپنے فوجی زندگی کو سیاست میں مت ڈالیں. اپنے ملک کی حفاظت کے لیے چلیں اور آئین کی حفاظت کے لیے چلیں. ہم میں سے کسی کو بھی کوئی پرابلم ہے، اگر کوئی سیاست میں آنا چاہتا ہے تو ہماری جو فوجی رینک اس کو سائڈ پہ کر کے ایز سول ہم اس کے اندر آئیں اور پھر اس کو دیکھیں. تو برائے مہربانی میں اپنے ایکس سروس مین بھائیوں سے بھی یہ کہوں گا، سیاست میں مت لے کے آئیں. جو اس کا مقصد ہے اس کے مطابق اپنے ملک کی حفاظت کے لیے چلیں. مشکلات میں گھری معیشت کے لیے اچھی خبر ہے. سعودی عرب نے معاشی بھمر سے نکالنے کے لیے پاکستان کی طرف ہاتھ بڑھا دیا. سعودی وزیر خزانہ محمد عبداللہ عبدالعزیز الجدان نے پاکستان میں $3 ارب ڈپازٹ میں توسیع کا عندیہ دے دیا. ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس کے موقع پر رائٹرز سے گفتگو میں سعودی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کو $3 ارب ڈپازٹ کی مدت میں توسیع کو حتمی شکل دے رہے ہیں. بولے پاکستان اہم اتحادی ہے اور سعودی عرب اس کے ساتھ کھڑا رہے گا. وفاقی بیوروکریسی میں تقرر اور تبادلے کیے گئے ہیں. خلیق الرحمان ڈپٹی سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے ڈپٹی سیکرٹری وفاقی تعلیم تعینات کر دیے گئے. ڈپٹی سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن قرۃ العین فاطمہ OSD بنا دی گئیں. تقرر کی منتظر نائلہ باقر ڈپٹی سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن مقرر کر دی گئی ہیں. چیئرمین FPR عاصم احمد کو سیکرٹری ریونیو کا اضافی چارج تفویض کر دیا گیا. ڈپٹی سیکرٹری کابینہ ڈویژن ریاض احمد کی خدمات بلوچستان کے سپرد کر دی گئی ہیں اور اس بارے میں نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. وفاقی بیوروکریسی میں اہم تقرر اور تبادلے کیے گئے ہیں. خلیق الرحمان ڈپٹی سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے ڈپٹی سیکرٹری وفاقی تعلیم تعینات کر دیے گئے ہیں، جبکہ ڈپٹی سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن قرۃ العین فاطمہ کو OSD بنا دیا گیا. تقرر کی منتظر نائلہ باقر ڈپٹی سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن مقرر ہو گئی ہیں. چیئرمین FPR عاصم احمد کو سیکرٹری ریونیو کا اضافی چارج تفویض کر دیا گیا ہے. بابر شہزاد ترک ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں. بابر شہزاد، بتائیے گا ان تبادلوں کے حوالے سے. دیکھیے، وفاقی بیوروکریسی میں تقرر و تبادلے کیے گئے ہیں. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق چیئرمین FPR عاصم احمد کو سیکرٹری ریونیو کا اضافی چارج تفویض کیا گیا ہے، جبکہ تقرری کے منتظر DIG منیر احمد شیخ کی خدمات نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کے سپرد کی گئی ہیں. اس کے علاوہ جو MD نیشنل فرٹیلائزر مارکیٹنگ لمیٹڈ ہے شکیل احمد، ان کو تبدیل کر کے جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، جبکہ جوائنٹ سیکرٹری داخلہ ڈویژن یاور حسین کا تبادلہ کر کے انہیں جو ہے MD نیشنل فرٹیلائزر مارکیٹنگ لمیٹڈ مقرر کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ نائلہ باقر ہیں ڈپٹی سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن، ان کو جو ہے تبدیل کر دیا گیا ہے. خلیق الرحمان ڈپٹی سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے ڈپٹی سیکرٹری وفاقی تعلیم تعینات کر دیے گئے ہیں. جی بہت شکریہ بابر شہزاد اپڈیٹ کرنے کے لیے. اور وفاقی وزیر برائے آبی وسائل خورشید شاہ سے بلوچستان کے صوبائی وزیر آبپاشی محمد خان لہڑی نے ملاقات کی. پانی کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. وفاقی وزیر نے کہا کہ دریاؤں میں پانی کی صورتحال بہتر ہوتے ہی تمام صوبوں کو پانی کا مکمل حصہ دستیاب ہوگا اور امید ہے کہ یہ صورتحال جلد ہی بہتر ہو جائے گی. صوبائی وزیر آبپاشی نے کہا کہ پانی کی کمی کی وجہ سے زرعی اور ڈیری پیداوار میں کمی کا اندیشہ ہے. سیکرٹری آبپاشی بلوچستان عبدالفتح بنگر بھی اس موقع پر موجود تھے. آئل کمپنیز ایڈوائزری کونسل نے پنجاب میں پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کو مسترد کر دیا. اعلامیے کے مطابق پنجاب میں پیٹرول اور ڈیزل کا وافر ذخیرہ موجود ہے. آئل کمپنیز ڈیلرز کو سپلائی کی بھرپور کوشش کر رہی ہے. کئی جگہوں پر سڑکیں بند ہونے سے سپلائی متاثر ہوئی ہے. عوام پریشانی میں تیل نہ خریدیں. آئل کمپنیز ایڈوائزری کونسل نے پنجاب میں پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کو مسترد کر دیا ہے.
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सियासी मकासद के लिए सरकारी वसाइल का इस्तेमाल नैब में दरख्वास्त जमा करवा दी गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत समेत तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत के लिए मुबैना तौर पर सूबे के सरकारी वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। सियासी मकासद के लिए सूबे के वसाइल इस्तेमाल करते हुए तिजोरी के मुंह खोल दिए गए। मुस्लिम लीग के MPA सोबिया शाहिद ने इमरान अहमद खान नियाजी के खिलाफ नैब में दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त नैब खैबर पख्तूनख्वा के डायरेक्टर जनरल को दी गई है। और कराची के अवाम पर महंगाई का एक और वार। डेयरी एंड कैटल फार्मर्स ने महंगाई की वजह से पैदावारी लागत बढ़ने पर फी लीटर दूध 10 रुपये महंगा कर दिया। इतलाक 26 मई से होगा। अब शहरी कायद में 1 लीटर दूध 150 रुपये की बजाय 160 रुपये में मिलेगा। इसी बारे में अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। कराची वालों के लिए एक और झटका, दूध की कीमतें फिर बढ़ा दी गईं। डेयरी एंड कैटल फार्म्स 10 रुपये लीटर दूध महंगा कर दिया। इतलाक 26 मई से होगा। डेयरी एंड कैटल फार्म्स के सदर मुबशर कदीर ने दूध महंगा करने की वजह महंगाई को करार दिया। जो महंगाई है वो हद से ज़्यादा बढ़ गई है और कमिश्नर कराची साहब हमें कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक दूध का रेट नहीं दे रहे, तो लिहाजा ये हमारी मजबूरी है दूध का रेट बढ़ाना। हमें तो इस वक्त 30 रुपये बढ़ाने चाहिए थे, लेकिन अब आवाम को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये फ़ैसला किया है, फार्मर की राय लेते हुए हम 10 रुपये का दूध के रेट में 10 रुपये का इजाफा करते हैं। डेयरी फार्म्स ने इल्जाम लगाया कि कमिश्नर कराची पैदावारी लागत के हिसाब से दूध की नई कीमत का तयन नहीं कर रहे हैं, इसलिए कीमत बढ़ाई। सदर डेयरी एंड कैटल फार्म्स के मुताबिक दूध की पैदावारी लागत में तो 30 रुपए फी लीटर का इजाफा हुआ है। अभी तो आवाम पर 10 रुपए का ही बोझ डाल रहे हैं, लेकिन अगले 2 माह में मजीद 20 रुपए बढ़ाए जाएंगे। अब शहर कायद में 26 मई से 1 लीटर दूध 150 रुपए के बजाय 160 रुपए फी लीटर फरोख्त होगा। DGPR पंजाब समन राय को तब्दील करके राजा मंसूर अहमद को उनकी जगह तैनात कर दिया गया है। राजा मंसूर अहमद को सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन का इजाफी चार्ज भी दे दिया गया, जबकि समन राय को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब काउंसिल ऑफ आर्ट्स तैनात कर दिया गया है। DGPR पंजाब समन राय को तब्दील कर दिया गया, उनकी जगह राजा मंसूर अहमद को तैनात किया गया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट नकल करना मजाक बन गया। कई अकाउंट से एक ही शख्स की लॉन्ग मार्च में जाने की तस्वीर वायरल हो गई। मुख्तलिफ खवातीन ने एक ही शख्स को अपना शौहर करार दे दिया। हामिद मीर ने ट्वीट में कहा कि बाजी, आपके शौहर एक दिन एक लिबास में 3 घरों से कैसे रवाना हुए? आपके शौहर आपके बगैर ही धरने में गए या दूसरी तीसरी को लेकर गए हैं? हामिद मीर की जानिब से ट्वीट किया गया है और यहाँ पर एक ही शख्स की तस्वीर को बार बार शेयर करने पर मजाक बन चुका है। इस बुलेटिन से इतना ही। अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 24newshd.tv।